तुमसे एक शख्स नहीं तलाश हो रहा? अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद किसी दूसरे जरिए से उस खबीस का पता लगवा लूँगा। जहांगीर अपने ऑफिस में बैठा अपने पीए पर चिल्ला रहा था, जो उसके सामने सर झुकाए खड़ा सुन रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो अपनी इस गलती का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। सॉरी सर, वो मिनमिनाया तो जहांगीर ने टेबल पर रखे शीशे का गिलास उठाकर सामने दीवार पर मारा। अवैस ने हलक तर किया। इतने साल हो गए हैं अवैस, वो शख्स मुझे मिल नहीं रहा। पिछले 1 साल से तुम अपना सारा काम छोड़कर उसे तलाश कर रही हो और फिर भी मुसलसल नाकाम हो रहे हो। मेरे अंदर लगी बदले की आग अब मुझे जलाने लगी है। अगर वो मुझे ना मिला तो ये बदले की आग मुझे जलाकर राख कर देगी। जहांगीर गुस्से से चिल्लाया था। सर बस कुछ दिन और दें, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अवैस ने मिन्नत की थी तो अवैस ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। बस 1 हफ्ता, जहांगीर ने गुस्से से कहा, 7 उंगली से इशारा भी किया। तो अवैस ओके कहता निकल गया। पीछे जहांगीर ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। कहाँ गायब हो गए हो अहमद शाह? वो गुस्से से चिल्लाया था। बहुत जल्द तुम मेरे हाथों मरोगे, मेरा तुमसे वादा है। मगर तुम्हें मारने से पहले मैं तुमसे वो सब छीनूंगा जो तुमने मुझसे छीना था। मैं तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे सालों पहले तुमने मुझसे मेरा सुकून छीना था। बहुत जल्द अहमद शाह, बहुत जल्द। वो गुस्से और नफरत से बोल रहा था। यूं लग रहा था जैसे अहमद शाह उसके सामने मौजूद हो, मगर नहीं, वो उसके सामने नहीं था। अगर वो उसके सामने होता तो यकीनन जहांगीर हबीब उसे जान से मार देता, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था जब मोबाइल पर कॉल रिंग होने लगी। उसने स्क्रीन पर चमकता नाम देखा, फिर गहरा सांस लेते कॉल उठा ली। अब वो कदरे पुरसुकून था। कुछ मुकाबिल की आवाज़ ने उसे पुरसुकून कर दिया था। जान, इस लहजे व आवाज़ पर तो वो जी जान से कुर्बान होता था। तभी कुर्सी पर बैठते सार पुश्त के टिकाए आंखें बंद किए वो मुकाबिल को अपने तस्वर में अपने करीब अपनी पनाहों में महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे पता था एक वही है जो उसे पुरसुकून कर सकती थी। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? जहांगीर ने दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी थी अपनी कहकर। अब वो जवाब का मुंतजिर था। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, कुछ भी बहाना करके पहुँचो, जहांगीर ने कहते बगैर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपनी कहकर कॉल काट दी थी। वो जानता था वो कुछ देर तक पहुँच जाएंगी। तभी वो रूम में किसी का भी दाखिला मना करके खुद फ्रेश होने चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो बाहर निकला तो सामने ही रूही बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अभी शर्टलेस था। रूही ने उसे देखा तो बेसाख्ता नज़र फेरी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जान, आप शर्ट पहन लें प्लीज़, रूही ने फर्श पर नज़र जमाए कहा। जहांगीर कदम कदम चलता उसके करीब जाने लगा, जबकि रूही उसे अपनी तरफ आता महसूस करती पीछे होने लगी थी। 3 कदम पीछे लेने पर वो टेबल से टकराई। जहांगीर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। जान, जहांगीर खुमार आलूद लहजे में उसने रूही को पुकारा तो उसके कान तक सुर्ख हुए। क्यों दूर होती हो मुझसे जब तुम्हें पता है कि तुम मेरी ही बाहों में आती हो? वो खुमार आलूद लहजे में बोलता उसके पास खड़ा हो चुका था। उसकी टांगें रूही की टांगों से मस हो रही थी। जान प्लीज़, वो मनमनाई। वो यूं ही घबरा जाया करती थी उसके करीब आने पर। जहांगीर ने दोनों हाथ उसके गिर्द रखे उसे कैद किया था। अभी वो नहाकर निकला था। उसके जिस्म की खुशबू रूही की हवास छीन रही थी। रूही ने हाथ उसके बरहन्ना सीने पर रखे उसे दूर करना चाहा, जिस पर जहांगीर ने उसके हाथ अपने हाथों में कैद किए टेबल पर रखे। वो अब बेबसी से जहांगीर को देख रही थी। जान, दूर होकर बात करें, रूही ने घबराकर कहा। उसके दिल की धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। जहांगीर उसकी शोर मचाती धड़कनों को सुनता पुरसुकून हो रहा। वो जानता था उसकी धड़कनें उसके नाम का विर्द करती हैं और उसे अच्छा लगता था अपना नाम मुकाबिल की धड़कनों में गूंजता महसूस करना। तभी वो अपने थोड़ी उसके कंधे पर रखे उसकी धड़कनों में अपना नाम सुनने के साथ उसके गले पर अपना निशान छोड़ रहा था। रूही कांपने लगी थी। वो कांपते लहजे में बोली। जहांगीर उसके घबराने पर मदहोश होने लगा था। तभी उसके कंधे से चेहरा उठाए वो अब उसके हाथ छोड़े उसका चेहरा अपने हाथों में कैद कर चुका था। रूही की घबराहट में इजाफा हुआ था, मगर जहांगीर के अगले कदम पर उसका दिल मानो
सीने से निकलने के लिए तड़पने लगा था। जहांगीर को उसका नशा मिल रहा था। वो मुकम्मल तौर पर मदहोश हो चुका था। रूही को लग रहा था जैसे उसके होंठ जख्मी हो रहे हैं। उसके हलक से सांस की जगह जैसे खून निकलने लगा हो। जहांगीर के मुंह में खून आने लगा तो वो दूर हुआ। रूही बिल्कुल बेजान होने लगी। तभी उसके छोड़ने पर गिरने लगी थी, मगर जहांगीर ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में कैद किया और प्रिंसिपल रूम की तरफ चला गया। एक बाजू पर उसका वजन मुंतकिल किए वो दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर रूही ने अपनी बंद आंखें खोली और एक नज़र कमरे को देखकर दूसरी जहांगीर पर डाली, जो मुस्कुराकर उसे बेड पर लिटा चुका था। जान, आप क्या करने वाले हैं? वो मुकम्मल तौर पर घबराते उठकर पीछे होने लगी। जब पीछे बेड ग्राउंड से टकराई, वो बेबस हो रही थी। पहले तो कभी जहांगीर इस हद तक नहीं गया था। बिस्तर तक तो वो कभी नहीं पहुंचाई गई थी। हर बार वो लबों से खेलता दूर हो जाता था, मगर वो नहीं जानती थी अब वो आगे जाने का ख्वाहिशमंद था। जहांगीर दरवाज़ा अच्छे से लॉक किए कमरे को साउंड प्रूफ करके उसके करीब होने लगा। बेड पर वो जैसे उसके करीब गिरा, एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ते वो उसे खुद पर गिरा चुका था। वो 20 साल की लड़की उसके ऊपर हुकूमत करती थी। रूही को लगता था वो उसकी मलका है, मगर वो नहीं जानती थी मुकाबिल सिर्फ उसके जिस्म की खातिर उसके पास आता था। जहांगीर ने एक बार फिर उसके लबों को कैद किया। उसके हाथ रूही के जिस्म पर से लिबास हटा रहे थे। रूही मज़ाहमत करती रही। जब उसकी मज़ाहमत ज़्यादा होने लगी तो जहांगीर ने उसके जिस्म को अपने नीचे किया और उसके लबों को छुआ। जान, प्लीज़ ये ना करें, वो मिन्नत कर रही थी, मगर मुकाबिल सुनने की पोजीशन में नहीं था। वो तो कमरे की रोशनी में उसको देखता पागल होने लगता था। रूही ने उसकी नज़रें अपने बेलिबास सीने पर महसूस की तो एक हाथ जो जहांगीर की पकड़ से आज़ाद था उससे खुद को छुपाने लगी। उसका खुद को छुपाना जहांगीर को पसंद नहीं आया था। तभी वो तेज़ी से उसका हाथ पकड़ता ऊपर तकिए के लगा गया। आज नहीं, आज मुझे तुम्हारी रूह में उतरना है, वो खुमार लहजे में बोला। मगर उसकी बात पर रूही की जान निकलने लगी। वो अब उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, प्लीज़ नहीं करें, मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी, वो रोते हुए मिन्नत कर रही थी। जहांगीर ने बेजारियत से उसके आंसू देखे और पीछे हटा। अब वो बेड से उठता शर्ट पहनने लगा था। रूही शिद्दत से रो रही थी। जहांगीर ने एक नज़र उसे देखना पसंद ना किया और कमरे से निकल गया। रूही उठकर टांगे समेटे सर घुटनों पर रखे आवाज़ रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ देर बाद वो उसी कमरे में बने अटैच वॉशरूम में जाती फ्रेश होकर निकली। कपड़े ठीक किए वो दरवाजे तक गई। जब उसे लगा दूसरी तरफ कोई नहीं है तो वो बाहर निकली। वाकई कमरा खाली था। उसे जहांगीर को नहीं देखना था, इसीलिए तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। बाहर निकलते ही ड्राइवर को ढूंढती, गाड़ी पर नज़र पड़ते ही उसमें बैठती, ड्राइवर को घर जाने का बोलती, सर पुश्त से टिकाकर आंखें बंद कर गई। मुझे नहीं पता था जान, आप इस हद तक जा सकते हैं। यह सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखें भरने लगी। खुद को संभालती वो आंसू अंदर उतारने लगी। घर पहुंचते ही पिछले दरवाजे से वो अपने कमरे में गई। कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को बंद किए एक बार फिर रो दी। कुछ देर बाद उठकर मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने लगी। नमाज पढ़कर उसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और रो दी। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे महफूज रखा। अगर ये हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाती अपने बाबा को। ये मंजर फार्म हाउस का था, जहाँ मुकम्मल अंधेरा की हल्की सी रोशनी में तमाम जवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे में मगन दीन दुनिया भुलाए बैठे थे। वहीं एक तरफ दो लड़कियों के दरमियान बैठा जहाँ ज़ेब एक हाथ में शराब हाथ में पकड़े दूसरे हाथ को दाईं तरफ लड़की के चेहरे पर फेर रहा था, जबकि बाईं तरफ बैठी लड़की उसके सीने पर उंगलियां फेर रही थी। तभी एक लड़की वहां पहुंची। ज़ेब, ये सब क्या है? वो गुस्से से बोली तो ज़ेब ने बेजारियत से उसे देखा। क्या हुआ नूर? वो मुंह बिगाड़ता पूछने लगा। उसे सामने खड़ी लड़की एक आंख नहीं भाती थी।
زیب اٹھو یہاں سے، وہ اس کا بازو پکڑتے بولی اور اسے لیے وہیں ایک طرف بنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ چلایا تھا تو نور اس کے قریب ہوتی اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی ہو گئی۔ میں ہوں تمہارے پاس تو کیوں خود کو دوسروں میں ضائع کرتی ہو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ زیب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس وقت جینز پہنی ہوئے تھی، ساتھ جیکٹ تھی جو اوپر تک بند تھی۔ تم میں ہے کیا، وہ بیزاریت سے پوچھتا اسے دور کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نور نے خود کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ جیکٹ اتارتی بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ اسے دیکھ کر زیب نے ہونٹ گول کیے سیٹی بجائی۔ وہ اب ڈیپ گلے والی سفید شرٹ پہنی ہوئے تھی جو اتنی باریک تھی کہ اس کے انڈر ویئر کو صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ زیب اٹھ کر اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کیا۔ ابھی بھی قابل قبول نہیں ہوں، اتنا کہتا وہ ایک جھٹکے میں اس کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر گری تھی، اپنی اتنی تذلیل پر وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ یہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اس سے پہلے نور اس لڑکی کو کچھ کہتی، زیب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا، پھر اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی زیب کی گود میں تھی۔ زیب نے نور کے چہرے کو دیکھتے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یوں ہی کافی دیر گزری۔ نور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی محبت تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا، تبھی وہ نور کو تڑپاتا تھا۔ زیب نے ایک ہاتھ سے اس لڑکی کی شرٹ ریموو کی۔ نور تڑپ کر ان کی جانب گئی۔ پلیز زیب، یہ نہ کرو، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ زیب اسے نظر انداز کیے اس لڑکی کو لیے بیڈ پر چلا گیا۔ اسے وہاں تقریباً پھینکتا وہ نور کی جانب مڑا جو منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس نے اس کے پاس جاتے اسے قریب کیا اور اس کے گلے پر جھکا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ایک بار پھر وہ نور کے لبوں پر جھکا۔ نور کو لگا جیسے وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو کر اسے خود سے دور نہ کر دے۔ پھر پہلے کی طرح زیب نے اسے بھی بستر پر پھینکا جہاں وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی، پھر ان دونوں کے درمیان لیٹ گیا اور نور کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ شرٹ کے نیچے سے نور کے پیٹ پر تھا، وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسی وقت وہ لڑکی زیب کے اوپر سوار ہو گئی اور اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی۔ جب نور نے اسے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر گری۔ نور شدت سے زیب پر جھکی۔ زیب نے اس کے گرد ایک ہاتھ سے سخت حصار بنایا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس لڑکی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نور تھک کر پیچھے ہٹی، گہرے سانس لینے لگی۔ رات گزر رہی تھی۔ گناہوں کے حصار میں نامحرم کی محبت کیسے تباہ کرتی ہے، اس کی داستان لکھی جا رہی تھی۔ ایک طرف نور تھی اور دوسری طرف روحی۔ کیا ان دونوں کو ان کی چاہی منزل ملنی تھی یا ان کا انجام عبرت ناک ہونا تھا، یہ تو ان پر افسوس کرتی قسمت ہی جانتی تھی۔ سر، ایک گڈ نیوز ہے، جہانگیر نے پیے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا، بولو، بے اظہار سا لہجہ تھا، مگر مقابل کی بات نے جیسے اس کے جسم میں جان ڈال دی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتح ہونے کی چمک اٹھی تھی۔ سر، احمد شاہ کا پتہ چل گیا ہے، پی اے نے خوشی سے کہا تھا۔ جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب جاتا، اسے خوشی میں گلے لگا چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے یوں کسی کو گلے لگایا ہو۔ کہاں ہے وہ جہنمی انسان، وہ نفرت سے پوچھ رہا تھا۔ سر، وہ سندھ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، پی اے بتا رہا تھا۔ فیملی؟ جہانگیر نے بات کاٹ کر پوچھا۔ جی سر، ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں اس کے۔ پی اے کے کہنے پر اس کے چہرے پر حقارت چھائی۔ اس کے بیٹوں کو اس کی نظروں کے سامنے ماروں گا اور بیٹی کی تباہی کی داستان وہ خود لکھے گا، جہانگیر نے نفرت سے کہا تھا۔ اس کے لہجے پر اس کا پی اے کانپ اٹھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سندھ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ سفر بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا، بس وہ جلد سے جلد سندھ پہنچ کر اس شخص کو ملنا چاہتا تھا جس نے اس کی ہنستی بستی فیملی اجاڑی تھی۔ سندھ پہنچتے ہی وہ اپنے پی اے کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ پی اے کے کہنے پر ہی وہ آرام کرنے کے لیے وہاں رکا تھا، وہ اس شرط پر کہ اس کا پی اے احمد شاہ کی لڑکی کو شام تک اس کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا جب اس کے سامنے ماضی کی وہ کہانی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ ماضی: جہانگیر، جاؤ بیٹا، جا کر جہاں زیب کو بلاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، کنول نے جہانگیر کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر کہا تو جہانگیر اٹھ کر اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ روز کا یہی حال تھا،
जहाँ ज़ेब रोज़ ही उठने में देर कर देता और हर बार जहांगीर को उसे उठाना पड़ता। अब तो जहांगीर को आदत हो गई थी अपने छोटे भाई को यूं उठाने की। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई और नहीं था जो जहांज़ेब को उठाने जा सकता, मगर ये भी जहांगीर की सख्ती थी कि वो अपने छोटे भाई और बहन के साथ सख्त लहजे में बात करने की इजाज़त अपने माँ बाप को भी नहीं देता था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गया, मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी। हालांकि वो कमरा उन तीनों का था, फिर भी जहांगीर को आदत थी दस्तक देने की, तभी वो यूं करता था। अंदर जाते उसकी नज़र बिस्तर पर आराम से सोए जहांज़ेब पर गई तो वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। ज़ेब उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वो नरमी से उसे पुकारता उसके पास बैठा, मगर कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये कहावत जहांज़ेब हबीब पर पूरी उतरती थी। जहांगीर अक्सर उसे यही कहता कि वो बातों से मानने वालों में से नहीं है। अगले ही लम्हे जहांगीर ने कंबल खींचते बिस्तर से नीचे फेंका और जग उठाकर जहांज़ेब के ऊपर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठा, सिलाब आ गया, सिलाब आ गया, बाबा हेल्प मी, सिलाब आ गया, मम्मा बचाओ मुझे, सिलाब आ गया। वो बंद आंखों से चिल्ला रहा था। जहांगीर ने नफ़ी में सर हिलाया। तूफान भी आ सकता है अगर तुम अगले 5 मिनट में तैयार होकर नीचे ना पहुंचे तो। जहांगीर ने सख्ती से कहा तो उसने मुंह बसोरा। मुझे छुट्टी करनी है, जहांज़ेब ने कहा। बाहर जाते जहांगीर के पांव रुके। उसने पलटकर अपने छोटे भाई को देखा। वजह यक लफ्जी सवाल किए वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा हो गया और अपने छोटे भाई को देखने लगा। उसके यूं देखने पर जहांज़ेब हड़बड़ा गया। मैं दरअसल वो मुसलसल बहाना सोचते बौखलाहट का शिकार हुआ था। जल्दी से वजह बताओ, फिर तुम्हें तैयार भी होना है। 2 मिनट तो ज़ाया हो गए हैं। जहांगीर ने हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखते कहा, भैया मेरे पेट में दर्द है। वो पेट पर हाथ रखता, गीले बिस्तर पर वापस से लेटता, दोहरा होते हुए बोला, तो उठो और फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहनो और नीचे आओ। वो कहता चला गया। यह तो रोज़ का था और वो अपनी फैमिली, ख़ास तौर पर अपने भाई की राग राग से वाकिफ़ था, इसीलिए उन्हें हैंडल करना जानता था। वो नीचे आता, अपनी कुर्सी पर बैठा। कुछ ही देर में जहांज़ेब भी आ गया। बाबा आप रूबी का एडमिशन कब करवाने आएंगे? जहांगीर ने पूछा तो हबीब साहब ने अखबार फोल्ड करते नीचे रखा और जहांगीर की तरफ मुतवज्जे हुए। इंशाअल्लाह कल, क्योंकि आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है और शाम तक आपके चचा भी पहुंच जाएंगे तो रूही का एडमिशन भी साथ ही करवाएंगे। हबीब साहब ने मुस्कुराहट दबाते कहा, क्योंकि उन्हें पता था उनके दोनों बेटे उनके सरप्राइज पर उन पर गुस्सा होंगे। बाबा कल चचा आ रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। जहांगीर ने नाराज़गी से कहा। हारिस साहब सबको सरप्राइज करना चाहते थे। हबीब साहब ने मुस्कुराते कहा, बाबा हमें बहुत सी तैयारी करनी है, इसीलिए आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। जहांगीर ने खुशी से कहा, क्या हो रहा है? जहांज़ेब ने आते ही पूछा। वो स्कूल के लिए तैयार था। कमल ने नाश्ता टेबल पर लगाना शुरू किया। हम छुट्टी कर रहे हैं, जहांगीर ने कहा। वो जो बैठा था उछल कर खड़ा हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। सच्ची? फिर मैं जाकर सो जाऊं? जहांज़ेब ने कहा। जहांगीर ने आंखें छोटी किए उसे देखा। पूछोगे नहीं? क्यों छुट्टी करनी है? जहांगीर ने कहा। जब नींद पूरी होगी तब पूछूंगा। जहांज़ेब ने जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगाया और एक ही सांस में पीते ऊपर भाग गया। पीछे वो सभी बस उसे देखते रह गए। ओके तो नाश्ता कर लें, कमल ने कहा। जहांगीर ने नाश्ते के दौरान हबीब साहब के साथ बातें की। फिर नाश्ते से फारिग होकर वो ऊपर चचा के पोर्शन की तरफ चला गया। फिर कमल बेगम के साथ मिलकर उसने उस पोर्शन की सफाई करवाई और जो चीज़ वहाँ पर नहीं थी उसकी लिस्ट बनाते वो कमल के साथ शॉपिंग पर चला गया। शाम होने तक सब तैयारियां हो चुकी थीं। शाम 5 बजे वो हबीब साहब के साथ एयरपोर्ट चला गया। चचा जान हारिस पर नज़र पड़ते ही वो भागते हुए चचा पुकारता उनके गले लगा। फिर वो रूही जो 3 साल की थी उससे मिला और फिर अपनी चची प्लस मासी से गले मिलता वो उनके गाल पर बोसा भी दे चुका था, जिस पर हर बार की तरह हारिस ने मुंह बिगाड़ा। जहांगीर हबीब, मैंने कई बार तुम्हें कहा है मेरी बीवी से दूर रहा करो, वो मुंह बनाते हुए बोले थे। और मैंने कितनी बार कहा है कि ये आपकी बीवी से पहले मेरी मासी माँ हैं, इसलिए प्लीज़ अपना ये एतराज़ खुद तक रखा करें। जहांगीर ने मुंह चिढ़ाते कहा तो हारिस ने उसे आंखें दिखाईं। अच्छा चलो घर चलते हैं, बाकी की लड़ाइयाँ घर जाकर करना। हबीब साहब ने उन्हें झगड़ने के मूड में देखकर कहा तो वो भी उनकी ताकीद पर सभी गाड़ियों की तरफ चल दिए। रास्ते में भी बहस चलती रही। घर पहुंचते ही कंवल ने उनका इस्तकबाल किया। वो एक खुशहाल घराना था।
جہاں خوشیاں ہمیشہ سے ہی رقص کرتی تھیں۔ حارث کچھ وقت سے کائنات کی اسٹڈی کے لیے لندن میں رہائش پذیر تھا۔ کائنات اور حارث کی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ جب کائنات اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جا رہی تھی تو جانے سے پہلے کائنات کی شادی حارث سے کر دی گئی تھی، کیونکہ حارث پہلے ہی وہاں سیٹل تھا۔ اب وہ 5 سال بعد واپس آئے تھے۔ کنول نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ کافی وقت سے ان کے انتظار میں تھی۔ انہیں بہت خوشی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن ان کے سسرال آ رہی تھی، وہ بھی دیورانی کے روپ میں۔ یہی حال کائنات کا تھا، وہ بھی انتہا کی خوش تھی۔ انہیں جیٹھانی ان کی اپنی بہن ملی تھی، وہ بہن جو ان سے ماں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اب وہ ان کے ہمراہ زندگی گزارنے والی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں بہت مختصر وقت کے لیے تھیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا یہاں کر ان سے ان کی ماں جیسی بہن ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانی تھی تو وہ کبھی یہاں نہ آتی، مگر وقت کا کسے پتہ ہوتا ہے؟ کون جانے مستقبل میں کیا ہو جاتا ہے اور کون کہاں کس حال میں ہوگا۔ وہ سبھی آنے والے وقت سے انجان بیٹھے تھے۔ انہیں وہ خوشیاں کتنا سکون دے رہی تھی۔ جن کی عمر بہت چھوٹی تھی وہ سبھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ڈنر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے، جب اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سبھی چونک گئے۔ حارث اور حبیب اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ باہر شور کیسا ہے حارث؟ کائنات نے گھبرا کر پوچھا تو حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس میری جان، میں دیکھتا ہوں، حارث کہتا باہر کی جانب گیا تو حبیب بھی اس کے پیچھے جانے لگے۔ جب کنول بیگم کو پیچھے آتے دیکھ کر رکے۔ آپ سب یہی رہیں، ہم دیکھتے ہیں، حبیب صاحب نے انہیں رکنے کا اشارہ کرتے کہا۔ لیکن حبیب، کنول نے کچھ کہنا چاہا۔ جب حبیب صاحب نے انہیں روک دیا، کوئی باہر نہیں آئے گا، وہ سختی سے کہہ کر چلے گئے۔ ابھی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کائنات نے کہا۔ ریلیکس کائنات، کنول جو خود پریشان ہو رہی تھی ہمت کر کے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں اندر آتے نظر آئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا ہوا حبیب؟ کنول نے تیزی سے ان کے قریب جاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی غلط فہمی تھی، حبیب صاحب نے مسکراتے کہا۔ کیسی غلط فہمی بھیا؟ کائنات نے پریشانی سے پوچھا تو حارث نے ان کے گرد حساب بنایا۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو، آؤ روم میں چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حارث اسے لیے اپنے پوشن کی طرف چال دیا۔ پیچھے کنول بیگم کو چائے کا کہتے حبیب صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بچے پہلے ہی کھیل سے تھک کر سو چکے تھے۔ حارث بتائے نا، کائنات کو ابھی تک پریشانی ہو رہی تھی، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوتے پوچھنے لگی، چھوڑو سب، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کرو۔ حارث نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے کہا۔ اس کی نظروں کا مطلب اور اشارہ دیکھ کر کائنات کے باقی کے الفاظ دم توڑ گئے، چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ اف، یہ سرخ رنگ، حارث نے شوق لہجے میں کہتے اس کی طرف جھکتے ایک چھوٹی سی شرارت کی اور واپس پیچھے ہٹا۔ اس بار کائنات کا رنگ گلنار ہونے لگا تھا، جو حارث کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس کا حصار سخت ہونے لگا، کائنات کو لگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حارث کی پکڑ سے حارث وہ کراہ کر پکار چکی تھی، جی جان حارث۔ وہ شوق ہو رہے تھے اور کائنات کی جان پر بن گئی تھی۔ اوپر سے حارث کے ہاتھوں کی گستاخیاں ان کی رہی سہی جان بھی نکال رہی تھی۔ مجھے یہ سرخ رنگ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میری قربت پر تمہارے چہرے پر کھلتا ہے۔ حارث اس کی طرف دوبارہ جھکا۔ کائنات نے بازو ان کی گردن کے گرد سختی سے حائل کیے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائیں۔ کیا ہوا؟ حارث نے سب جانتے ہوئے چہرہ اٹھا کر پوچھتے، ساتھ ہی ان کے گلے سے دوپٹہ اتارتے صوفے پر اچھالا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، ان کی نظروں میں دیکھنے سے گریز کرتے وہ بڑبڑائی۔ مجھے تو کچھ اور ہی آ رہا ہے، حارث نے ان کے کان کے پاس جھکتے کہا، اور پھر اپنے مضبوط بازوؤں میں انہیں اٹھائے بیڈ تک لے گئے۔ حارث، کائنات نے بکھرتے سانسوں سے پکارا۔ آج نہیں میری جان، وہ مسکراتے بولے اور مکمل طور پر ان پر جھکتے کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گئے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور حارث کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کائنات بھی خود کو ان کے سپرد کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدت سے ان پر برس رہے تھے۔ اگلی صبح بہت خوبصورت تھی۔ حارث کی باہوں میں قید وہ رات جاگنے کی وجہ سے سو رہی تھی، جبکہ حارث کی نظریں بس اپنی جان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ان کے لیے کائنات بہت ضروری ہو چکی تھی، اسی لیے وہ کبھی ان سے دور نہیں ہوئے تھے۔ کائنات سے بچھڑنا انہیں زندگی سے موت کی طرف جانا لگتا تھا۔ وہ ہر لمحے کائنات کو اپنی پناہوں میں رکھنا چاہتے تھے، مگر کسے علم تھا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، وہ انہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور اتنی بے دردی سے
وہ ان سے جدا ہوں گی کہ ان کی روح کانپ اٹھے گی۔ حارث سونے دے، ان کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے کائنات نے کروٹ لی تو حارث نے ایک جھٹکے سے انہیں سیدھا کیا اور اپنا سارا وزن ان پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے کائنات کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے سے حارث کو دیکھنے لگی۔ بس کچھ دیر یہ کہتے حارث دوبارہ اپنی شدتیں لٹانے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور جہانگیر کے پکارنے کی آواز آنے لگی۔ حارث سخت بدمزہ ہوا، جبکہ کائنات ہنسنے لگی اور اٹھ کر ابھی جاتی جب پیچھے سے حارث نے اس کی نائٹی کی ڈوری کھینچ دی، جس سے اس کی نائٹی کندھے سے ڈھلک گئی۔ کائنات نے غصے سے حارث کو گھورا۔ اسے کہو کچھ دیر تک آتے ہیں، حارث نے مسکراتے کہا، مگر کائنات ڈوریاں باندھنے لگی۔ جہانگیر ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، تمہاری ماسی نہانے گئی ہے، حارث نے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جبکہ کائنات کو بولتا دیکھ کر حارث تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچتا۔ اس کے الفاظ قید کر چکا تھا۔ جہانگیر اوکے کہہ کر جا چکا تھا، مگر حارث کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کائنات کو لگا اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا ہے۔ اسے لگ رہا تھا بس ابھی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی خون کا ذائقہ حارث بھی محسوس کر چکا تھا۔ تبھی حارث نے اسے چھوڑا تو وہ کٹی ڈال کی طرح بیڈ پر گری اور گہرے سانس لینے لگی، جس سے اس کا جسم ہچکولے لے رہا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا اس کے جذبات بے لگام ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر اس پر جنون طاری ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بے خود سا ہو کر اس پر دوبارہ حاوی ہوتا۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس بار باہر سے روحی کی آواز آ رہی تھی، وہ مما بابا پکار رہی تھی۔ حارث نے جھک کر کائنات کو اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھا اور اندر جا کر اسے نیچے اتارا۔ اب وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ نہا کر جلدی سے باہر آ جاؤ میری جان، ہماری محبت کی نشانی ہمارا ناشتے پر ویٹ کر رہی ہے، وہ اس کا چہرہ چومتا محبت سے کہتا باہر نکل گیا۔ کائنات دیوار کے سہارے کھڑی خود کو مکمل طور پر سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ دوسری طرف حارث نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی روحی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر ہوئی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں ماں کو نہ پا کر پوچھا تو حارث نے اسے گود میں اٹھایا۔ نہا رہی ہے، حارث نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ منہ بناتی بولی۔ اوکے تو بس 5 منٹ ویٹ کریں، ہم ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، بس آپ کی مما نہا کر آ جائیں، پھر آپ کے بابا بھی فریش ہو کر آئیں گے تو مل کر ناشتے کے مزے لیں گے، حارث نے محبت سے کہا تو روحی اترتی باہر بھاگ گئی۔ کائنات جیسے ہی باہر نکلی، اس کا کھیلا سا روپ دیکھ حارث اس کے قریب گیا اور اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے۔ حارث پلیز، اس نے جیسے منت کی تھی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں کر رہا، حارث نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے کہا۔ کائنات کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ ڈریسنگ کے سہارے کھڑی تھی۔ حارث ایک طرف ہوتا اپنے کپڑے لیے فریش ہونے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی نیچے ٹیبل پر موجود تھے، جہاں اب جہانگیر اور جہاں-زیب کے علاوہ کنول اور حبیب صاحب بھی موجود تھے۔ آج ہم اسکول جائیں گے روحی اور روبی کا ایڈمیشن کروانے، حبیب صاحب نے بتایا تو بچوں نے ہورے کہا۔ روبی بھی ناشتے کے لیے میز پر آ چکی تھی۔ وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ حبیب صاحب اور حارث جا کر روبی اور روحی کا ایڈمیشن کروا آئے تھے۔ زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی۔ حبیب اور حارث کچھ پریشان تھے، مگر کسی کو کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ ایک شام حارث سب بچوں کو لیے آئس کریم کھلانے لے گیا۔ چونکہ روبی کی طبیعت خراب تھی تو وہ گھر رکی تھی۔ کنول اور کائنات بھی گھر پر تھی۔ حبیب صاحب کسی میٹنگ پر گئے ہوئے تھے۔ حارث نے جاتے ہوئے کائنات کو بہت کہا وہ ان کے ساتھ چلے، مگر نہ مانی۔ حارث کا دل گھبرا رہا تھا، مگر وہ چلے گئے۔ وہاں جا کر بھی وہ پریشان رہے۔ جب جہانگیر نے محسوس کیا تو اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا چاچو؟ وہ انہیں پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حارث نے اسے دیکھا۔ یار دل بہت پریشان ہو رہا ہے، وہ پریشانی سے بولے تو جہانگیر ہنس دیا۔ کیونکہ ماسی ساتھ نہیں آئیں؟ اس کے شرارت سے کہنے پر حارث مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب فن لینڈ گئے۔ یوں انہیں 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت مشکل سے حارث بچوں کو لے کر واپس آیا، جو واپسی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسی تاریکی کا قبرستان کا گمان ہو۔ وہ سبھی گاڑی سے نکلتے سامنے اپنے گھر کو یوں اندھیرے میں ڈوبا اور ویران دیکھ کر جیسے گر سے گئے تھے۔ یکدم ہی ان میں سے حارث نے اندر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اس کی تاکید پر وہ تینوں بھی اندر کی طرف بھاگے۔
کائنات، بھابھی جان، روبی وہ مسلسل پکارتا۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، وہاں بھی اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھوکر لگنے سے گر گیا۔ اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ چھپاکا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے اٹھا اور دیوار ڈھونڈتا احتیاط سے پاؤں رکھ رہا تھا۔ مما پاپا کی پکار ہنوز جاری تھی، باقی وہ تینوں بھی وہاں پہنچے۔ چاچو ایک نے سہم کر پکارا، وہ دروازے پر رک گئے تھے۔ تم لوگ اندر مت آنا ابھی، اس نے تیزی سے کہا تو وہ تینوں وہیں رک گئے۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تو ایک دم سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور آنکھیں کھولنے پر جو منظر انہوں نے دیکھا دل دہل گیا۔ دروازے پر کھڑے وہ تینوں چلانے لگے، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے اور پھر سامنے دیکھا، فرش دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کیے، ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ دروازے کی طرف ہوتے شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھاگ کر اندر آئے تو وہ بھی بھاگا اور ان تینوں کو پکڑا۔ اس وقت وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ چاچو وہ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، جبکہ وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا ان تینوں کو سینے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاش وہ آنکھیں نہ کھولتا، کاش وہ ان تینوں کو لیے وہاں سے غائب ہو سکتا، کاش وہ سامنے کا منظر بدل سکتا، مگر کچھ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ ابھی وہ انہیں سنبھال رہا تھا، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر بھاگتے قدموں کی، اور ایک بار پھر وہ بھاگتے قدم دروازے پر پہنچتے اندر کا منظر دیکھتے خاموش ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے اندر کا منظر دیکھنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دل کے بند ہونے پر ایک وجود پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا، کیونکہ اندر کا منظر تو کسی جنگ کے میدان کی عکاسی کر رہا تھا۔ حارث بھاگ کر دروازے کے پاس گرے، حبیب صاحب کے پاس جھکا، بھیا پلیز، وہ رونے لگا۔ جہانگیر بھی روتا ہوا باپ کو پکار رہا تھا، جبکہ زیب اور روحی لاؤنج پر خون میں نہائی کنول بیگم کائنات اور روبی کو پکار رہے تھے۔ کچھ دیر حارث ان سب کے ساتھ ہسپتال پہنچا تھا، جب ایک ڈاکٹر پاس آیا۔ آئی ایم سوری مسٹر حارث، یہ تینوں بہت وقت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر حارث نے دوبارہ ان تینوں کو خود میں چھپانے کی کوشش کی۔ اسے لگا اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بھیا، حارث بہت مشکل سے پوچھا، وہ اب بہتر ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر ان کی حالت سنبھل چکی ہے، ڈاکٹر کہتے چلے گئے۔ حبیب صاحب کو ہوش آ گیا تو وہ ان تینوں لاشوں کو لیے گھر گئے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر بچوں کو سلا کر حارث حبیب صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کل سے ضبط کر رہا تھا۔ حبیب صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے بازو پھیلائے تو وہ ان میں سماتا شدت سے رو دیا۔ کافی دیر روتا رہا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا، تو اس سے زیادہ دکھی حبیب صاحب کا دکھ اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے بیٹی کے ساتھ بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ دونوں انجان تھے۔ ان کی باتیں کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپا جہانگیر سن رہا تھا۔ یہ سب اس احمد شاہ نے کیا ہے، یہ دشمنی اس نے مول لی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حارث نے روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کے دماغ میں یہ نام بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے لوز کا بدلہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین کر لیا ہے بھیا۔ اس بار حارث آنسو صاف کیے نفرت سے بولا تو حبیب صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بدلہ لینا اچھا نہیں ہوتا، میں نے یہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ حارث تم بھی اس پر چھوڑ دو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، حبیب صاحب نے نرمی سے سمجھایا۔ مگر بھیا، حارث کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جہانگیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد جہانگیر نے اندر نفرت کی جگہ بدلہ آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنی ماں، بہن اور ماسی کے مرے ہوئے چہرے آتے، جس پر وہ روز خود کو اس بدلے کے لیے تیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جہانگیر نے قدم بزنس ورلڈ میں رکھا، پھر احمد شاہ کے بارے میں پتہ لگوانے لگا۔ وہ 5 سال تک مسلسل اس کے پیچھے رہا تھا۔ پھر کہیں جا کر اسے احمد شاہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلا اور اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ایک ملازم بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سر، وہ لڑکی آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پر پہنچا دی گئی ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر جہانگیر فتح یابی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے عرصے بعد اسے جیت نصیب ہوئی ہو۔ وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کا جشن منانے وہ اس کمرے میں گیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جہانگیر کی نظر ایک طرف گئی جہاں نازلی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جہانگیر کو دیکھ کر وہ خوف سے سمٹنے لگی۔ جہانگیر اس کے قریب گیا۔ وہ کالج یونیفارم میں نازلی کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ کم عمر 17 سالہ لڑکی تھی۔ ایک دم اس کے اندر افسوس بھرا تھا
چہرے پر ترس بکھرا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تو وہ رونے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم تو بہت چھوٹی اور معصوم ہو۔ مجھے افسوس ہے، اپنے باپ کے کالے کاموں کی سزا تم بھگتو گی۔ جہانگیر کے کہنے پر نازلی روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جہانگیر نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر گرایا، خود شرٹ اتارنے لگا۔ نازلی کے رونے میں اضافہ ہوا۔ وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ ہے، وہ منت کرتی بولی، جبکہ اس کی بات پر جہانگیر غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ضمیر نہیں مار پا رہا تھا۔ وہ کبھی روحی کے علاوہ کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا اور اتنی چھوٹی لڑکی کو تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ تبھی باہر نکلتے وہ چلایا تھا، بوتل کے جن کی طرح ملازم حاضر ہوا، افضل مولوی اور گواہ بلاؤ، میں ابھی احمد شاہ کی بیٹی نازلی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم فیصلہ تبدیل کر گیا۔ نازلی کی معصومیت دیکھ کر وہ اس کے ساتھ غلط نہ کر سکا تھا۔ کچھ دیر تک مولوی آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز یہ نہ کرو، میں یہ نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے چلائی۔ جہانگیر نے نفرت سے اسے دیکھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے پیچھے سے دھکا دیا، اس پر جھکا، 1 انچ کے فاصلے پر رکا۔ میں نہیں چاہتا کچھ غلط ہو، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے ہی سب کر لیتے ہیں۔ پھر دیتی پھر نہ سب کو جواب، وہ نفرت سے بولا۔ وہ کانپ اٹھی۔ میں تیار ہوں۔ اسے اپنے اوپر مزید جھکتا دیکھ وہ جلدی سے بولی اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اسے ملازمہ کے ذریعے واپس کمرے میں بھیج چکا تھا جب ایک گارڈ نے اسے بتایا کہ احمد شاہ آیا ہے۔ وہ وہی بادشاہ کی طرح بیٹھ گیا۔ احمد شاہ اندر داخل ہوا۔ جہانگیر چھوڑ دو میری بیٹی کو، وہ منت کر رہا تھا۔ دوسری طرف نازلی نے جب باپ کی آواز سنی تو تڑپ اٹھی، مگر کمرہ لاک تھا جس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکی۔ چھوڑ دوں گا، بس آج رات اسے یہیں رہنے دو، کل کسی بھی ہسپتال سے پک کر لینا، وہ نفرت سے بولا۔ کیا مطلب؟ احمد شاہ کو لگا وہ بے چین ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج میرے دوستوں کو میری طرف سے پارٹی ملی ہے، شراب و شباب، وہ ایک آنکھ بند کرتا خباثت سے بولا۔ دوسری طرف نازلی کو لگا جیسے کسی نے اسے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ احمد شاہ غصے سے اس کی جانب لپکا، مگر اس کے گارڈ اسے روک چکے تھے۔ جہانگیر کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، دراصل مجھے چیک کرنا تمہاری بیٹی میں کتنی ہمت ہے، وہ کہتا اپنے گارڈز کو اسے نکالنے کا بول کر کمرے کی جانب چل دیا۔ اندر جاتے ہی اس نے نازلی کو پتھر بنے فرش پر بیٹھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ سب سن چکی ہے، تبھی اسے کلائی سے پکڑتا بستر پر گرا گیا، پھر اس پر جھکا۔ وہ بے جان ہو چکی تھی۔ کیا کوئی یوں بھی بدلہ لے سکتا تھا جیسے وہ لے رہا تھا؟ ایک دم جیسے وہ پتھر ٹوٹا تو وہ چلانے لگی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سختی سے رکھا۔ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور تم یوں چلا رہی ہو جیسے سب ختم ہو گیا ہو، وہ نفرت سے بولا۔ تبھی اس کی نظر نازلی کی آنکھوں میں گئی جہاں معصومیت بکھر رہی تھی۔ وہ وہاں جیسے خود کو گم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ روتی رہ گئی ساری رات۔ وہ بے چینی سے سڑک کی خاک چھانتا رہا۔ صبح جب گھر پہنچا تو سامنے حبیب صاحب کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم نے بدلہ لے لیا جہانگیر، وہ دکھ سے بولے تو وہ سر جھکا گیا۔ کس نے سکھایا تمہیں یوں کرنا جہانگیر، وہ پوچھ رہے تھے جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا جو اس نے کیا، وہ چلایا تھا، وہ اس کی تربیت تھی، مگر افسوس جو تم نے کیا وہ تمہاری تربیت نہیں تھی۔ کل رات میں نے تمہاری ماں کو خواب میں دیکھا، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ جہانگیر کو سنبھال نہ سکے۔ حبیب، وہ کرب سے بولے، مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ان کے الفاظ جہانگیر کے دل پر وار کر رہے تھے۔ وہ پتھر ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر باپ کے قدموں میں بیٹھا۔ میں بدلہ لے سکتا تھا جہانگیر، مگر میری تربیت یہ اجازت نہیں دیتی تھی، اور باخدا اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو احمد شاہ کے سینے پر گولیاں اتارتا، اس کی معصوم بچی کو نشانہ نہ بناتا، وہ تکلیف سے بولے۔ آئی ایم سوری بابا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کو واپس چھوڑ آؤ،
जहांगीर और लौट आओ इस बदले के रास्ते से, मेरे बच्चे ये सब कुछ जला देगा। उसका चेहरा सामने करते मोहब्बत से समझा रहे थे। और निकाह बाबा, वो उन्हें देखता शर्मिंदगी से बोला। अफजल जहांगीर की बात पर उन्होंने मुलाजिम को पुकारा। अहमद शाह को बुलाकर लाओ। उनके हुक्म पर वो चला गया। उससे बदला तो वक्त ले चुका था जहांगीर। उसकी आंखों के सामने डाकुओं ने उसकी बीवी को तबाह किया और वो कुछ न कर सका। हबीब साहब के बताने पर जहांगीर का झुका सर मजीद झुका। कुछ देर बाद अहमद शाह वहां पहुंचा। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगा, प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो हबीब साहब के कदमों में गिरकर बोला, ठीक है कर लो कबूल। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी बेटी की, तो वो अब मेरी बहू है, मेरे घर में महफूज है। अहमद शाह को पुलिस ले गई। हबीब साहब ने नाज़ली से बात की और उसे लिए जहांगीर के साथ लाहौर वापस रवाना हुए। वो नाज़ली को लेकर घर पहुंचे। ये लड़की कौन है ताया? रूही ने उस मासूम सी लड़की को देखकर पूछा जो सुर्ख रंग में थी। जहांगीर बाहर से ही जा चुका था। वो इस वक्त रूही का सामना नहीं करना चाहता था। ये हमारे जहांगीर की बीवी है। ये अल्फाज जैसे किसी बिजली की तरह रूही पर गिरे थे। वो साकित नज़रों से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। हबीब साहब ने नाज़ली को मुलाजमा के साथ जहांगीर के कमरे में भेज दिया। रूही मरे कदमों से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा लॉक किए वहीं बैठ गई। एकदम ही उसका सकता टूटा था और वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी थी। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है जान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुसलसल खुद को यही कह रही थी। एकदम वो चिल्लाने लगी। उसका कमरा साउंड प्रूफ था, तभी कोई शोर बाहर नहीं गया। काफ़ी देर उसे यूं ही गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वॉशरूम में जाते, चेहरे पर पानी के छींटे मारते वो बाहर निकली तो सामने हबीब साहब खड़े थे। बेटा तुम्हारे पास कोई न्यू ड्रेस है तो दे दो। नाज़ली के पास अभी कपड़े नहीं हैं और उसे चेंज करना है। तुम्हें पता है जहांगीर का, वो बगैर किसी तैयारी के बच्ची को ले आया है। मैं कल तक सब अरेंज कर दूंगा, अभी तुम अपना ड्रेस दे दो। उसे वो अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे। ना चाहते हुए भी रूही ने अपना एक ड्रेस हबीब साहब को दिया। कुछ देर बाद जहांगीर की गाड़ी की आवाज़ पर वो बाहर निकली और भागती बाहर गई। राहदारी में ही वो उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। क्यों किया मेरे साथ ये सब? वो कर्ब से पूछ रही थी। आई एम सॉरी रूही, वो बस इतना बोला और गिरेबान छुड़वाकर तेजी से अंदर चला गया। रात डिनर पर वो तीनों थे। हारिस किसी मीटिंग में था, जबकि नाज़ली को कमरे में ही खाना दिया गया था, मगर वहाँ रूही नहीं थी। जहांगीर ने ये बात शिद्दत से महसूस की। बाबा रूही कहाँ है? जहांज़ेब ने पूछा। वो कम ही डिनर पर मौजूद होता था, तबीयत ख़राब है उसकी, इसलिए अपने कमरे में है। हबीब साहब के बताने पर वो दोनों अपनी जगह बेचैन हुए। जहांज़ेब अपनी जगह से उठा। कहाँ जा रहे हो ज़ेब? हबीब साहब ने पूछा। रूही को देखने। इतना कहता वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जहांगीर ने चम्मच प्लेट में रखा। पसंद करता है वो रूही को। उनकी बात पर जहांगीर चौंक गया। अगर बदले की पट्टी उतारो तो कुछ और नजर आए तुम्हें। जहांगीर के चौंकने पर वो दुख से बोले तो वो सर झुका गया। जहांगीर, नाज़ली पर ध्यान दो, रूही को ज़ेब के लिए रहने दो। मैं 2 दिन बाद ज़ेब का निकाह रूही से कर दूंगा। वो कहते चले गए। वो बैठा रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद ज़ेब नीचे आया तो जहांगीर को वहीं बैठा देखकर उसके करीब गया। सब ठीक है? वो उसको देखता परेशानी से बोला। क्या तुम रूही को पसंद करते हो? उसके पूछने पर ज़ेब मुस्कुरा दिया, हद से ज़्यादा। आप बात करेंगे बाबा और चाचू से? मैंने की थी, मगर वो बोले पहले मैं बिजनेस देखूं। फिर वो मुंह बनाता बोला। जहांगीर ने फ़कत हाँ में सर हिलाया और कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में पहुंचते उसने नाज़ली को देखा जो सिमट कर लेटी हुई थी। वो उसके करीब गया। वो सच में बहुत मासूम थी। जहांगीर को दुख हुआ। अगर वो उसके साथ वो सब कर देता जो वो कई सालों से सोच चुका था, तो क्या वो वाकई कभी खुद से नजरें मिला पाता या खुद को माफ कर पाता? यही सोच आते वो अंदर तक कांप गया। बेसाख्ता उसकी नज़रों के सामने अपनी माँ का चेहरा आया था। आई एम सॉरी मम्मा, वो तस्वीर में कमल को देखता बोला। उसने वुज़ू किया और सलात तौबा अदा की। फिर रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगते नाज़ली के साथ बेहतर रहने की दुआ की। 2 दिन बाद रूही का निकाह ज़ेब से हो चुका था।
بیوٹیفل، زیب اسے دیکھتا بولا۔ وہ اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں اس کے بستر پر تھی۔ وہ اس کے قریب گرنے کے انداز میں لیٹا۔ روحی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا جسے وہ کبھی دل نہیں دے سکتی تھی۔ زیب اس کا زیور اتارتا سائیڈ پر رکھتا اسے بستر پر گرا چکا تھا۔ پھر بغیر اجازت وہ اس پر چھاتا گیا۔ روحی کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک ناپسندیدہ شخص اس کی روح کا مکین ہو گیا تھا۔ اس سے بڑی کیا سزا تھی؟ دوسری طرف نور نے زیب کی شادی کی خبر سنتے ہی حرام موت کو گلے لگایا تھا، کیونکہ وہ زیب کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اسے پتا تھا زیب کبھی اسے قبول نہ کرتا۔ جہانگیر آفس سے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چاہتا اسے پکارتا رہتا۔ وہ واش روم سے نکلی تو جہانگیر نے اسے قریب کرتے اس کے لبوں کو قید کیا۔ وہ گھبرا کر کانپنے لگی تھی۔ اس کا گھبرانا محسوس کرتا وہ دور ہوا۔ سوری یار، مگر کیا کروں، تم پاس ہوتی ہو تو قابو میں نہیں رہتے یہ جذبات۔ خیر چھوڑو، یہ لو کالج کا ایڈمیشن فارم۔ نازلی سب بھول کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بہت شکریہ، وہ چہک کر بولی۔ جہانگیر نے اسے دوبارہ قریب کیا۔ ایسے شکریہ نہیں بولتے شوہر کو۔ اس کے کہنے پر نازلی کانوں تک سرخ ہوئی، پھر پنجوں کے بل اوپر ہوتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دور ہوتی، جہانگیر نے پکڑ سخت کرتے اس کی کوشش ناکام کی۔